جی تو ہم 15واں جز سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں سورہ بنی اسرائیل کو ہم پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیت ہی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ سورہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی، اور معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اور ہمیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت ملتی ہیں، اور ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ جی تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول نے اس کو برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ دیکھیں قرآن مجید یہاں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی وضاحت کر رہا ہے، اور اس سفر کا مقصد کیا ہے کہ اللہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھلانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کی تفصیل ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی، مگر احادیث سے جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ہم ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات کیا کہ اس سفر کی کیفیت کیسی تھی، یعنی کیا یہ خواب میں پیش آیا یا بیداری میں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی محض روحانی طور پر ہی یہ مشاہدہ کرا دیا گیا۔ حقیقت میں ان سوالات کا جواب خود قرآن مجید دے رہا ہے، جیسے یہ آیت میں بات آتی ہے کہ 1 رات اپنے بندے کو لے گیا، یعنی اس سے جسمانی سفر کی وضاحت ہو رہی ہے، جسمانی سفر کا پروف مل رہا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ یعنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ کروایا۔ اب دیکھیں جو حدیث میں تفصیلات آتی ہیں ان میں کیا بات ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر لے گئے، وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے، اور وہاں مختلف طبقات سماوی یعنی کہ لیئرز تھیں، جو آسمان کی مختلف جلیل و قدر انبیاء آپ سے ملے، آپ کی ملاقات ہوئی ان انبیاء سے۔ آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس موقع پر دوسری اہم ہدایت کے علاوہ آپ کو 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا حکم ہوا، یعنی 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ کی طرف پلٹے، اور وہاں سے آپ مسجد الحرام واپس تشریف لے آئے۔ اس سلسلے میں بکثرت روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کروایا گیا، یعنی جنت اور دوزخ بھی دکھلائی گئی۔ اور پھر کچھ روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے روز یعنی اگلے دن جب آپ نے اس واقعے کا ذکر لوگوں سے کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا اس واقعے کا، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان ڈگمگا گئے، یعنی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھوڑے سے اس بات پر متزلزل ہو گئے۔ آیت کے آخر میں بات آتی ہے حقیقت میں وہی ہے جو سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ اس آیت کی وضاحت سے پہلے ایک بات جو معراج کے سلسلے میں ہے وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ نے ان کے منصب کے مطابق، یعنی ان کی پوزیشن تھی، ان کا جو رتبہ تھا اس کے مطابق ہر ایک نبی کو اللہ نے زمین و آسمان کے جو ملکوت ہیں یعنی کہ جو کائنات کے مشاہدے کروائے، اور ان سے مادی حجابات یعنی یہ جو مٹیریلسٹک یہ جو ریسٹرکشنز تھی ان کو ہٹا کے جو حقیقت میں جو عام انسان نہیں دے سکتا وہ حقیقتیں ان کو دکھلائیں گے، تاکہ ان کی پوزیشن ایک فلاسفر کی پوزیشن سے ڈفرینشیٹ ہو جائے، یعنی اس سے وہ یونیک ہو جائے، ممیز ہو جائے۔ دیکھیں جو فلاسفر ہوتا ہے وہ اپنے قیاس اور گماں پہ بات کرتا ہے، اپنی رائے کو اس چیز پہ رکھتا ہے، یعنی اس کی یہ تھیریز ہوتی ہیں، اس کی ایک طرح سے مفروضے ہوتے ہیں اس کے، وہ اگر وہ اپنی حیثیت سے واقف ہو تو وہ کبھی بھی اپنے رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے، یعنی اس کے ٹروتفل ہونے پر وہ بات نہ کرے۔ مگر انبیاء جو کہتے ہیں وہ براہ راست علم یعنی ڈائریکٹ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، انہیں نالج اللہ دیتا ہے، اور وہ اپنے مشاہدے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے اس کی بنا پر وہ بات کرتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں ہر نبی کو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے یہ علم غیب دیا۔ اب یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی کہ اللہ فرمانے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی
جو بنی اسرائیل کے لیے اس وقت ان کے لیے ہدایت کا باعث تھی۔ اور اس کے ساتھ تاکید کیا کی گئی کہ یعنی اسی بک پر، اسی کتاب پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا اور زندگی کے تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرنا۔ اور اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام اللہ کا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، اور تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف لے کے آئے ہیں ان کا اقرار کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اب بات یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح کے بیٹوں سے چلی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اب اسی سے ساری کی ساری نسل جو ہے انسانوں کی چلتی آ رہی ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی۔ ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے، اور ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی جنگجو تھے، یعنی بہت زیادہ لڑائی کرنے والے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ ان 2 آیات میں جو میں نے آپ کے آگے رکھی، ان میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں حضرت مسیح سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوا۔ یعنی یہ یہودیوں کی تباہی کے بارے میں یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا کہ بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیاء علیہ السلام کو قتل یا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور معصیات کا وہ ارتکاب کر رہے تھے اور زمین میں فساد مچا رہے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اور یہ بات ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ جب طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اور دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہمیں ان کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ ایک تو یہ اللہ کی کتاب کی احکامات میں تبدیلی کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے باتوں کو لکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، بلا وجہ زیادتیاں کرتے تھے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ یوم السبت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس دن ہیلے کیے اور اس دن اپنا معیشت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اللہ نے ان پر احسانات کیے، من و سلوہ دیا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا طیہ کے میدان میں، اور اس کے باوجود انہوں نے بچھڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی یہ ساری زیادتیاں اور یہ ظلم یہ اپنی جانوں پر جو کرتے رہے، تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ پھر بات کیا آتی ہے کہ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد پھر اللہ نے ان کو مال و دولت دیا۔ یعنی اتنی بڑی تباہی پہلے آ گئی، ایک بار ایسا ہو گیا ان کے اعمال کے سبب، ان کی اپنے کرتوتوں کے سبب، اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کو مال و دولت، بیٹے اور دنیا کی جاہ و حشمت سے پھر نوازا۔ جیسے کہ آیت میں بات آتی ہے کہ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر، یعنی ان کو غالب کر دیا، یہودیوں کو تمہارے دن پھیر دیے، یعنی ان کے دن پھر سے پھر گئے، اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے ہیں، اور اگر تم نے برائیاں کی تو وہ بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی طرح اس مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر وہ قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دوسری مرتبہ جو فساد برپا ہونا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہہ دیا نا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لی کہ زمین میں 2 بار فساد تم کرو گے، اور پھر 2 بار اللہ نے ان کا حشر، ان کے اوپر جو عذاب بھیجا اپنے بندوں کی صورت میں۔ یہی بات یہاں پہ پھر آ رہی کہ دوسری مرتبہ پھر وہی بات ہوئی۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، یعنی کہ ان کے اگینسٹ بھی ان کی پلاٹنگ جاری تھی، لیکن اللہ نے انہیں زمین سے زندہ ہی اٹھا لیا۔ پھر اس کے نتیجے میں رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لیے، ان کی سیکرڈ بکس کو پاؤں تلے روندا، اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو
بالکل ختم کر دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، یعنی یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان ہوا، اور یہ تباہی سن 70 میں ہوئی۔ اور پھر اگلی آیت میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کام کرنے لگو تو پھر ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ پھر ایک طرح کی وارننگ ہے کہ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا آخرت کی سرخروئی اور کامیابی ہے۔ اور اگر پھر سے تم نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جو کچھ اوپر کام کرتے آئے ہو، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا کہ اگر یہ کام نافرمانی کے جاری رہے تو پھر اگین اللہ کسی نہ کسی کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، یعنی اللہ کی عذاب کی صورت بن کر وہ آئیں گے۔ پھر آگے بات آتی ہے یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت اجر ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر بات ہے انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی طرح، کہ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ یعنی یہاں پہ انسان کی جو خصلت ہے اس کے بارے میں وضاحت آ رہی ہے کہ بڑا ہی انسان جلد باز اور بے حوصلہ ہے۔ اسی طرح کی بات ہمیں سورۃ المعارج میں ملتی ہے، جہاں پہ اللہ انسان کی خصلت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے۔ جیسے آیت نمبر 19 سے لے کے 21 تک کی آیات کو ہم دیکھیں تو اس میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، یعنی کہ جیسے ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ جزا وزا کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی رونا دھونا شروع ہو گیا، سخت حریص ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف اس سے دور ہو جائے۔ اور پھر وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو پھر ایسے منہ موڑ لیتا ہے اور بخل کرنے لگتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات آ رہی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی ہلاکت کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جس طرح اس کو اپنے بھلائی کے لیے کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا اور اللہ جلد بازی نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت میں ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں، رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار یعنی سالوں کا شمار کر سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہے، یعنی کہ ہر چیز کی اللہ نے وضاحت دے دی ہے۔ اور دیکھیں گے یہ آیت بھی قرآن کریم میں اس مفہوم کے ساتھ آپ کو کئی جگہ پر ملے گی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون حاصل کرنے کی چیز بنائی، یعنی کہ راتوں کو سکون حاصل کرو، نیند لو، آرام کرو، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے میں نے معیشت کا یعنی کہ اس دن کے ٹائم پہ تم اپنے جو کاروبار ہیں، تجارہ ہے، اس کے لیے نکلو۔ اور اس کے علاوہ رات اور دن کے آنے جانے کا ہمیں یہ بھی فائدہ بتایا کہ اس میں ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا شمار بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے بات آتی ہے اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھول کے رکھیں گے جسے وہ اپنے سامنے پائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ امام ابن کثیر نے طائر سے مراد، یہ جو ورڈ طائر کا آیا ہے اس آیت کے اندر، اس سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں، اور فی انوکی کا مطلب ہے اس کے اچھے یا برے عمل، جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی، یعنی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور گلے کی ہار کی طرح وہ اس کے جو اعمال ہیں اس کے ساتھ اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اور جیسے ہم سورۃ الانفطار میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ جہاں پہ بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی کہ 2 کرامن کاتبین ہیں، فرشتے دائیں اور بائیں، اور وہ جانتے ہیں جو تم کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ لکھ رہے ہیں ہر چیز کو۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ الانفطار میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کے اچھے یا برے اعمال لکھ رکھے ہیں، اور قیامت والے دن ان کے اعمال نامے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ اور آگے بات آتی ہے کہ کہا جائے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لیں، یعنی کہ تو اپنا اعمال نامہ تم خود ہی پڑھ لو۔ اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے، جیسے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک کی آیات میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی قیامت کے روز جس شخص کے داہنے ہاتھ میں دائیں طرف اس کا اعمال نامہ دیا گیا تو اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف ہنسی خوشی جائے گا۔ اور اس کے برعکس جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا، یعنی وہ موت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔
اور آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے گمان ہی نہیں رکھتا، یعنی سوچ ہی نہیں رکھتا تھا کہ اس نے اللہ کے پاس واپس پلٹنا ہے، اور یہ اپنی دنیا میں ہی یہ مست تھا، اپنے اہل خانہ میں خوش باش تھا۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی طرف ہم آتے ہیں کہ اگلی آیت میں کیا بات آ رہی کہ جو راہ راست، یعنی کہ جو ہدایت حاصل کر لے وہ خود اپنے بھلے کے لیے ہے، ہدایت لیتا ہے، اور جو بھٹک جاتا ہے یعنی گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب دینے لگیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں جو بات آتی ہے وہ ہمیں قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہے، یعنی اللہ لوگوں سے پوچھے گا قیامت کے روز کہ تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے، جس پر وہ ہاں میں جواب دیں گے کہ ہاں رسول تو آئے تھے، اور جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا آنا، کتابوں کا آنا، یعنی ہدایت اور گمراہی کا واضح کر دینا انبیاء کا کام، یہ تمام حجت ہے اللہ کی طرف سے، اور جب تک اللہ تعالیٰ یہ حجتیں انسانوں کے آگے نہ رکھتے اللہ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اور آگے بات آتی ہے اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ان پر عذاب آ کر رہتا ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں قوموں کی ہلاکت کا کیا سبب بتایا گیا، یعنی وہ کیا اصول ہے جس کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ ان کا خوشحال طبقہ، یعنی جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہوتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر کمزور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور یوں ساری کی ساری قوم جو ہے وہ نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں جو مال کی کثرت ہے اگر تو وہ حلال طریقے سے نہیں کمائی گئی تو وہ عیاشی کی طرف، حرام کاموں کی طرف ہی نکلے گی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے پر بہت زور دیا ہے۔ ہمیں دعاؤں میں بھی یہ بات ملتی ہے نا، جیسے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی رزق حلال انسان کی عبادت کے لیے، اس کے صدقہ خیرات کو قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی اور تیرے رب اپنے بندے کے گناہوں سے بھی کافی خبردار ہے اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کا فوری فائدہ حاصل کرنا ہے اسے ہم یہاں جس قدر چاہیں فوراً اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس کا فائدہ دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے جہنم ہے، یعنی آخر میں تو اس کے لیے جہنم ہی ہے جہاں وہ برے حالوں میں دھتکارا ہوگا، داخل ہوگا۔ یعنی دنیا کے جو طالب ہیں ان کو صرف دنیا بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے، اور پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اس کے برعکس بات آتی ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہے اور وہ ایمان والا بھی ہے، بس یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش اللہ کے ہاں قبول ہوگی، یعنی ان کی قدردانی کی جائے گی۔ اور آگے بات آتی ہے ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کا رزق اور آسائشیں مومن اور کافر دونوں کو وداؤٹ اینی ڈفرینس، یعنی کسی تفریق کے بغیر دونوں کو دے رہے ہیں۔ طالب دنیا کو بھی مل رہا ہے، یعنی جو دنیا کو طلب رکھتا ہے دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کو بھی دنیا مل رہی ہے، اور جو آخرت کی طلب بھی رکھتے ہیں ان کو بھی دنیا مل رہی ہے۔ اللہ نے کسی کی نعمتیں روکی نہیں ہیں۔ جو ہم نے اوپر والی آیت پڑھی کہ اللہ کے ہاں قدردانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 ارادہ آخرت، یعنی کہ آخرت کا ارادہ ہو، طلب ہو، چاہت ہو آخرت کی بھی۔ پھر اخلاص اور اللہ کی رضا جو، یعنی کہ ان کی جو کوششیں، ان کی نیتیں ہیں وہ پیور اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اللہ کا پلیئر حاصل کرنا اس سے۔ پھر اور ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو۔ اور نمبر 3 ایمان والا ہونا، بات آ رہی نا یہاں پہ کہ وہ ایمان والا بھی ہو، اور اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں بڑی ہی اہم ہیں۔ ایمان کا ہونا سب سے پہلی بات آتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان، پھر اللہ کی رضا، اخلاص اور ارادہ آخرت، یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں اس میں۔ اچھا جی، اگلی آیت میں بات آ رہی ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لے ان میں سے ایک کو ایک پر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں کی تمیز میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ یعنی بات کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر پریفر کیا، فضیلت دی ہے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی کے پاس کم مال ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ وَنَحْنُ قَسَمْنَا مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں تمہاری جو معیشت ہے، یہ جو تمہارے یہ مال اور سورس آف انکم ہے، ان کو ہم نے تقسیم کر دی، ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہے۔ لیکن وہاں بڑی خوبصورت آیت آتی ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، هو خیر مما یجمعون، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ یعنی یہ دنیا کی تو تقسیم اللہ نے کی ہے، اللہ نے اپنی حکمت کی بیس پر، یعنی اللہ کی وزڈم ہے، اس میں کیا مشیت ہے، کیا ارادہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے کسی کو میں نے کتنا مال دینا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس قرآن کریم کو جمع کر رہا ہے اپنے لیے، جو اس کا ساتھی بنا ہوا، وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اور آگے بات آتی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر میں تو برے حال میں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ اور اگلی جو آیت ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس میں والدین کے حقوق کے بارے میں بات آتی ہے۔ یہ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، قضا فیصلہ کر دیا، اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، صاف حکم آ چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بات نہیں کرو گے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، یہ بات جو پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کے علاوہ کسی اور کو آپ سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور کسی اور کا معبود نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یعنی یہ بات کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کو نیکی قرار دی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی عبادت، سب سے پہلی چیز تو یہی ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے یہ بات بھی، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں بات آتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ساری جو توحید کے اوپر یہ چیز آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو پست رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اس کو ہم نے اپنی نمازوں میں لازمی پکڑنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تھوڑی سی آیت کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ادب و احترام کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، یعنی ربوبیت الہی، یعنی اللہ کے رب ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کے پورے کرنے کے بعد والدین کی اطاعت اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہم پر واجب ہے۔ پھر یہاں پہ بڑھاپے میں خاص طور پر ان کے سامنے اف کہنے کو روکا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب کہ اب جوانی میں اگر وہ ہیں تو ان کو اف کہا جائے، یعنی ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا گیا، کیونکہ بڑھاپے میں والدین کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو جوان اولاد ہوتی ہے ان کے لیے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ یعنی جوان لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو پیشنز ہوتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑھاپے کے عمر کے پہنچے ہوئے لوگوں کے نسبت۔ یعنی بڑھاپے میں جو لوگ جا چکے ہوتے ہیں ان میں سرد و گرم انہوں نے زندگی کے تجربات کر لیے ہوتے ہیں، زندگی کے سرد گرم کو انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے، تو وہ بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے دونوں میں۔ اور پھر یہ مرحلہ، یعنی یہ جو سٹیج ہوتی ہے یہ پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر یہ کہ دونوں کی آپس کے جو کلین ہے، تصادم جو ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان حالات میں بھی ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور دیکھیں ہم احادیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر زور دیا ہے ماں باپ کی اطاعت پر، ان کے ادب و احترام پر۔ جیسے ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک صحابی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ بات کتنی اہم ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ آپ ان صحابی نے اپنے والدین کو رلایا ہے اس بات پر، یعنی کہ ان کے ماں باپ خوش نہیں تھے کہ وہ جہاد میں جائیں، جہاد میں شرکت کریں، تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ، اور جس طرح آپ نے انہیں رلایا ہے اسی طرح ان کو ہنساؤ، یعنی انہیں خوش کرو۔ تو
تو یہ دیکھیں اس بات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی یہ بھی، یعنی اللہ کی خاطر ہی تو نکل کے آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روک دیا انہیں، تو کیا ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ اور ہم کیا کریں؟ ہم تو خالی دنیا کی خاطر ان کو ناخوش کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اس کا تجربہ کر کے دیکھیں تو واقعی آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں تو یہ نیکیاں برباد ہیں۔ پھر آگے بات آتی ہے جی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والے کو بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یہ بھی اہم آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو پیچھے تم دعا کرو، یہ سارے کام کرو اپنے والدین کے لیے۔ دعا کیا آ رہی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب آگے کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے تو خود ہی بتا دیا ہے کہ یعنی جو اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ نیکوں میں سے ہے، ان تکونوا صالحین، یعنی کہ اگر تم صالحین، یعنی کہ اس کا مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اپنے پیرنٹس کے لیے دعا رکھتا ہے اپنی ہر نماز میں تو وہ صالح ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ۔ تو یہ نہیں کہ کسی کے خدا نہ خواستہ کسی کے وفات پا چکے ہیں والدین تو پھر ہی اس نے دعا کرنی، نہیں، یہ دعا پڑھتے رہنا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے، جن کے حیات ہوں، جن کے وفات پا چکے ہوں، دونوں کے لیے یہ دعا جو ہے یہ جائز ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بات آتی ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہنا، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچنا۔ دیکھیں یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی، وآتی ذی القربی حقہ، یعنی پیرنٹس کے بعد میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا سورۃ البقرہ میں کہ پیرنٹس کے بعد جو اول حق ہے ہمارے ریلیٹیوز کا، جو ہمارے کلوز ریلیٹیوز ہیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا سرکل بڑھاتے جائیں، یعنی اس سے کم، اس طریقے سے، یعنی الحمدللہ کہ اللہ نے جو ترتیب دی ہے وہ ترتیب چینج نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھیں صلہ رحمی کے اوپر بھی کتنی احادیث ہیں کہ جو صلہ رحمی ادا نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے اس کی عمر میں، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیں اس کے فائدے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بڑھائے گا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، یعنی وہ رقم جو اپنے بال بچوں پر وہ خرچ کرتا ہے۔ اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ پھر والدین کے حقوق کے بارے میں یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے، میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، یعنی 3 مرتبہ یہ بات کہی ہے۔ خاک آلود ہونا یعنی ذلت سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ اس کے لیے بد نصیبی ہو، ایک طرح سے بد دعا کی ہے، کس کی؟ اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ تو دیکھیں ان احادیث میں کیسی وعید آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہمیں ایسے قبیح گناہ سے بچائے رکھے، آمین یا رب۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ پچھلی آیت میں جو ورڈ تبذیر آیا ہے اس کا روٹ ورڈ ذر سے آ رہا ہے، یعنی جس کا معنی ہے بیج۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے کسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے بیج کو کہاں پھینک رہا ہے، وہ ادھر ادھر پھینکے جاتا ہے، اسی طرح فضول خرچوں کو بھی اسی چیز سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ اپنے مال کو نہیں دیکھ رہے وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا شیطان کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا، یعنی جن جگہوں پہ اللہ نے منع کیا، یعنی حرام جگہوں پر مال کو خرچ کرنا تبذیر کے معنوں میں آئے گا۔ اور پھر اگلی آیت آتی ہے جی، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو آپ چاہیے
کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دیا جائے۔ یعنی یہاں پہ کیا بات آ رہی کہ اگر مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے، یعنی کہ کسی کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے اس کی کہ کسی ضرورت مند کی، مسکین کی یا غریب رشتہ دار کی وہ مدد کر سکے، تو کیا ہے کہ اس سے معذرت کرنے کے لیے بھی نرمی اور عمدگی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار سے دیا جائے۔ پھر بات آگے آتی ہے، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور درماندہ ہو کر بیٹھ جائے۔ یعنی یہاں پر خرچ کرنے کے بھی کچھ اصول بتا دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک درمیانی راہ انسان کو اپنانے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں، زیادتی کسی چیز میں بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور یہ ہمیں بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ایک تو تم بخل نہیں کرنا، یعنی بالکل ہی اپنے ہاتھ گردن کو باندھ لو، اور پھر دوسرا یہ کہ اہل و عیال کے اوپر یا کہیں اور بھی خرچ کرنا تو پھر طریقے سے، یہ بھی نہیں کہ اتنا سارا ہی اپنا سارا ہی مال خرچ کر دیا جائے اور پھر پریشان ہو کر اور حسرت لے کر بیٹھا رہے انسان۔ تو یہ دونوں کام بھی نہیں ہونے چاہیے، یعنی درمیانی راہ ہونی چاہیے۔ پھر آگے بات آتی ہے، یعنی تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے، یعنی جس کی چاہے روزی بڑھا دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، اس کو کم رزق دے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم نے پیچھے بات کر لی، یہ سب اللہ کی حکمت کے اوپر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اور مفلسی کے ڈر سے، یعنی غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مارو، ان کو اور تم کو ہم رزق دیتے ہیں، یعنی اللہ ہی دونوں کو رزق دیتا ہے، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، اسے ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے گا، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں تھوڑی سی ان آیات کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اولاد کے قتل کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی گناہ ہے، یعنی اولاد کا قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے زنا جیسے بہت بڑے جرم کی بات آتی ہے کہ اس سے کیا معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور زانی کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا، یعنی جو شادی شدہ زانی ہے، یعنی پھر اس کو تلوار کے وار سے مار دینا بھی کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک نشان عبرت، ایک لیسن بن جائے دوسروں کے لیے کہ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یعنی معاشرے میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے قتل ناحق سے روکا گیا ہے، یعنی اس سے بھی انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں ہی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جس نے ایک جان کو مارا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں۔ پھر آگے ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے، یعنی کہ جو تم عہد کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں آیت میں یتیم کے مال کے بارے میں آتا ہے، اور یتیم کے بارے میں احادیث میں بھی بہت زیادہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اس کے مال کو ناحق نہیں کھانا۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال ناحق کھا لے وہ اپنے پیٹوں میں گویا آگ بھر رہے ہیں۔ اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ ان کے ساتھ بہتر حسن سلوک اختیار کیا جائے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، اور بدترین گھر ہے وہ ہے دنیا میں جس میں ایک یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اپنے دل کو وہ نرم کرے تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یعنی یتیم کی کفالت کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم اس کا قریبی ہو یا غیر، میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ حدیث کے راوی مالک بن انس نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یتیم چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو یعنی غیر رشتہ دار ہو، تو کیا ہے کہ اس کا حق آپ پر اسی طرح بنتا ہے کہ اس کے ساتھ احسن سلوک کیا جائے، اس کے لیے اس کی کفالت کا انتظام کیا جائے۔
اور پھر اگلی آیت میں بات آتی ہے، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے۔ اب یہاں پہ ناپ تول کے بارے میں بات آ گئی کہ یہ جو میجر کرنا ہے، یعنی یہاں پہ حقوق البادی کی بات آ رہی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، اس کو پورا پیمانہ تول کے دیا جائے، اور انجام کے لحاظ سے بھی وہی اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہیں ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی پوچھ کی جائے گی۔ یعنی جس چیز کا انسان کو علم نہیں، اس کے پیچھے لگنا بے سود ہے۔ یعنی بدگمانی کرنا، کسی کے ٹو میں رہنا، جس چیز کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا، تو یہ ان سب چیزوں سے روکا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے، یہ جو سینسز دی ہیں، یہ بیکار نہیں ہیں، ان سب کی پوچھ بھی ہوگی کہ ان سے تم نے کیا کام لیا، حرام کام لیا یا جائز کام لیا۔ تو بات یہ کہ ان حرام کاموں سے انسان کو بچتے رہنا ہے۔ پھر آگے ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، نہ کہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو چڑھ سکتا ہے۔ یعنی اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا، جیسے سورۃ القصص کی آیت نمبر 81 میں بات آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ دیکھیں اوپر سارے جو مورل ویلیوز تھیں، جو اخلاقیات اللہ نے ہمیں بتا دی، اور اللہ اب آگے یہاں پہ آخر میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کام بڑے ہی برے ہیں اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پھر آگے بات ہے، یہ بھی من جملہ، یعنی کہ اسی وحی میں سے یہ بات ہے کہ جو تیرے رب نے تیری جانب اتاری ہے حکمت کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، کہ ملامت زدہ اور رائندہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ واضح و نصیحت، دلائل، یہ جو پروف ہیں سارے کلیئر سائن اللہ نے بتا دیے، واقعات بتا دیے، ہر طریقے سے بار بار اللہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ وہ سمجھ جائے، لیکن اب اس کے بعد بھی وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی ڈارکنس میں رہتے ہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے، کیا بیٹوں کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت ہی بڑا بول رہے ہو۔ یعنی یہاں پہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے تو بیٹے چوز کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے ان کے فرشتے جو ہیں ان کو لڑکیاں بنا دیے۔ پھر ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح کا بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے تو انہیں نفرت ہی بڑھتی ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی واقعات، پروف، سائنس جو نظر آ رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کو اپوزٹ ہی بھاگتے ہیں، یعنی کہ وہ ان پہ الٹ ہی اثر ہو رہا ہے، وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ پھر بات ہے، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ لیتے۔ مفسرین کے نزدیک اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تو اس کی معنی یہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کرے، یعنی وہ قوت حاصل کر لیتا ہے، تو اس طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر کوئی غلبہ کی راہ ڈھونڈ لیتے، وہ اللہ پر غلبہ حاصل کر لیتے، لیکن اب تک تو ایسا نہیں ہوا، جبکہ ان کے معبودوں کو پوچھتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ اس کو یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، یعنی ان سب چیزوں کی تسبیح تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے کہ ہر چیز زمین و آسمان کے درمیان میں جو موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 18 میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا، بس وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یعنی پتھروں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، سورۃ البقرہ میں 74 آیت ہے، اور اس میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پتھر ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی، اور اس کو بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مکے میں ایک پتھر تھا،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی دیکھیں ان آیات آپ کو بھی جیسے میں نے بتایا قرآن کریم میں اور بہت سارے مقامات پر آتا ہے، جیسے سورۃ تغابن کی جو بگننگ ہو رہی ہے، سورۃ الحدید کی جو بگننگ ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ سورز ہیں جن کی بگننگ اسی بات سے ہو رہی ہے کہ سبح یا پھر یسبح کا ورڈ آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح کیسی ہوتی ہے ہم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ آگے آیت میں ہے جی کہ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب یعنی ایک بیریئر ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن کریم میں کرتا ہے تو وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی آیت میں کیا بات آ رہی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں میں ایسا ثقل یا ڈاٹ دے دیا ہے کہ جس سے ان کے دل اور کان کسی بھی چیز کو سننے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں یعنی قرآن کریم کو، اللہ ان کی نیتوں سے خوب واقف ہے، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سحر زدہ سمجھتے تھے کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، اور جب قرآن کریم کو سنتے تو آپس میں سرگوشیاں کرتے۔ اور آگے بات آتی ہے دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں، یعنی گمراہی میں وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر، کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے، اور اس طرح گمراہی میں وہ بھٹک رہے تھے، اب ان کے لیے ہدایت کے راستے کی طرف آنا ناممکن ہے۔ آگے بات آتی ہے مشرکین کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے؟ اور یہ مفہوم آیا ہے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آیا، میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا۔ جیسے یہی بات سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 میں ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں مکس ہو گئے یعنی اس میں رل مل گئے تو کیا پھر ہم نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ نہیں کہ اللہ ریزن بتاتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے کہ یہاں ہیں کہ جی ہم مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، کیا ہماری نئی تخلیق ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو اصل ریزن یہاں پہ بتا دی اللہ نے سورہ سجدہ میں کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ اس ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں واپس جا کے حساب دے بھی ہونا ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، یعنی کہ جو کوئی ایسی تخلیق ہو جائے جو بڑی ہی سالڈ ہو، بڑی ہی زوراور ہو، پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں دوبارہ زندگی لوٹائے گا، تو آپ جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور اس بات پر وہ اپنا سر ہلا ہلا کر آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ ہے کب، تو آپ جواب دیں کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آن لگی ہو۔ یعنی یہ قیامت کے بارے میں پوچھیں گے کہ قیامت پھر کب آئے گی، کب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ آپ فرما دیں کہ قیامت تو قریب ہی آن لگی ہے۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے، گماں کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا۔ اور یہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے کہ جب کافر اس دن کھڑے کیے جائیں گے تو وہ یہی گماں کریں گے ہم دن کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ دنیا میں گزار کر آئے۔ اور پھر آگے بات آتی اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، ایک مورل جو ویلیوز ہیں ان میں سے ایک چیز بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ خوبصورت بات یقول التی ہی احسن، اور خوبصورت بات کے فائدے قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں۔ بہت زبردست یہ بات ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے 70 اور 71۔ اب دیکھیں اس میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے، یعنی خوبصورت اور اچھی بات کے فائدے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی
مراد پا لی، یعنی بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ اب دیکھیں اس میں فائدے کیا بتائے کہ ایک تو اللہ نے کہا دیکھو سیدھی اور اچھی بات کہو، خوبصورت بات کہو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ تمہارے معاملات کو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ تو اور کیا چاہیے انسان کو، یہی چاہتا ہے نا انسان کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل کرے ان اعمال کے ذریعے، تو اللہ ان کے اعمال ٹھیک کرے گا، اور پھر کیا، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بھی یہی تو مطلوب ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دیکھیں چھوٹی سی ایک چیز ہے اور اس کے فوائد کتنے بتا دیے اس آیت نے، یعنی صرف اتنا کام کرنا ہے، قولوا قولا سدیدا، لیکن ہمارا رویہ گھروں میں اس سے اپوزٹ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری جو بات ہے اچھی اور خوبصورت بات ہو، تاکہ ہم اس سے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف موڑیں۔ اور دیکھیں پھر بات آتی ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو آپس میں فساد ڈلواتا ہے، یعنی شیطان انسانوں کے منہوں سے ایسی بات نکلواتا ہے دوسروں کے لیے جو ان کے دل کو دکھاتی ہے، ان کے دلوں کو دکھ دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس چیز سے بچو، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے بات ہے تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ کو خوب معلوم ہے ہر چیز کا، وہ اگر چاہے تم پر رحم کر دے اور اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، ہاں آپ کا کام ہے میسج دینا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ کا رب سب بخوبی جانتا ہے، اس کو اللہ جاننے والا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری اور بہتری دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، پریفر کیا، تو یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اور یہ بات جو ہے یہ کفار مکہ کے جواب میں کہی گئی تھی کہ جو کہتے تھے کہ اللہ کو رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا تھا، تو اللہ نے فرمایا کسی کو رسالت کے لیے یعنی پروفٹ بنانے کے لیے اللہ کا منتخب کرنا یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، اللہ جس کو چاہے فضیلت دے، اور اللہ نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جی تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 میں کیا بات آ رہی تھی کہ اللہ مشرکوں سے کہتے ہیں کہ جن کی تم میرے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں۔ اس آیت میں من دون اللہ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور مجسمے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے وہ مراد ہیں، یا پھر اس سے حضرت عزیر و مسیح علیہ السلام جنہیں یہودی اور عیسائی ابن اللہ یعنی انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ پھر آگے بات آتی ہے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے کہ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنات کی عبادت کرتے تھے، یعنی وہ جنات کی عبادت کرتے تھے لیکن جب وہ جن مسلمان ہو گئے اور ان کے پجاری تو اس بات سے بے خبر رہے، یعنی جنوں کے پجاری تو جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں اور ان سے خوف اور امید وابستہ کرتے ہیں، لیکن خود یہ جو جن ہیں یہ مسلمان ہو گئے اور وہ خود اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے بات آتی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا پھر ان کو سخت سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ کافروں کی بستی کو اللہ ہلاک کر کے رہے گا، اور ان کی ہلاکت کی وجہ ان کا کفر و شرک۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معجزات کے نازل کرنے سے کوئی روک نہیں ہے، مگر یہ کہ اگلے لوگ بھی یعنی کہ پیچھے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی ان معجزات کو جھٹلا چکے۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانات بھیجتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے معجزات نازل ہوتے رہتے ہیں لوگوں کی وارننگ کے لیے۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہ وہاں کاشتکاری کر سکیں، جس پر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یقینی ہلاکت سے بچ جائیں، یعنی کہ اگر تو وہ مطالبہ پورا نہ ہوا جو اللہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی ہلاکت پھر یقینی ہو جائے گی۔ اور پھر آگے آیت آتی ہے، اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ صحابہ اور تابعین نے اس رؤیا کی تفسیر سے مراد معراج کا واقعہ لیا ہے، جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنا اور بہت سے مرتد ہو گئے، اور درخت سے مراد زقوم تھوہر کا درخت ہے جس کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے دن کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافروں کے دلوں میں یہ جو خباثت ہے، جو عناد ہے، جو تعصب ہے، وہ نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان کی طرف نہیں آتے، بلکہ ان کی سرکشی اور طغیانی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کی ایروگنس اور بڑھتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ اور یہ بات ہم نے یہ کنورسیشن جو ہے یہ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھی، اور اب یہاں پہ بھی آ رہی ہے۔ اور دیکھیں شیطان مزید کیا کہہ رہا ہے کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یعنی اچھا دیکھ اسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، یعنی اس کو فضیلت دی ہے مجھ پر، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل نہ دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگوں کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ یعنی کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اپنی طرف کر لوں گا سوائے تھوڑے بندے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آئی ہے کہ صرف تیرے مخلص بندے ہی اس میرے حملوں سے بچیں گے۔ پھر آگے بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جان لے کہ جو بھی تیرا تابع دار ہوا تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا حصہ لے لے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ اور پھر بات آتی ہے کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی نہیں ہے شیطان کے وعدے مگر جھوٹ، سراسر فریب ہے شیطان کے جو بھی وعدے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا بات آتی ہے کہ شیطان کے لشکروں سے مراد یہاں پہ انسانوں اور جنوں کے لشکر ہیں، یعنی جو شیطان کے چیلے ہیں اور شیطان کو فالو کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی میں آئیں گے۔ پھر مال میں شیطان کی مشارکت، یعنی اس کی مال میں کیسے شیئرنگ ہو رہی ہے، یعنی جو حرام طریقے سے مال کما رہا ہے اور پھر حرام جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں اسی کیٹیگری میں فال ہوں گی۔ جیسے یہ آپ کہنے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، مویشیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، بحیرہ صائبہ وغیرہ، یہ ہم نے سورۃ الانعام میں پڑھا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بات آ رہی ہے کہ اولاد میں شرکت کا مطلب، تو یہاں پہ مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہ زناکاری اور غیر اسلامی طریقے سے اولاد کی تربیت کرنا، برے اخلاق و کردار کا حامل ہونا ان کی اولاد کا، اور ان کو پھر تنگ دستی کے خوف سے ہلاک کر دینا، زندہ درگور کر دینا، اولاد کو مجوسی، یہودی یا نصرانی بنانا، تو یہ ساری چیزیں اسی بات میں آئیں گی کہ شیطان کے حصے میں، کہ ان کے مال اور اولاد میں شیطان کا حصہ ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کار سازی کرنے والا ہے، یعنی ہر کام کو چلانے والا ہے، وہی کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی سمندروں اور دریاؤں میں بھی جو اللہ نے رزق اپنا رکھا ہے اس کو تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جیسے ہی انسان کسی مشکل میں گھرتا ہے تو خالص اللہ کو، ایون مشرکین بھی خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں بات آتی ہے، اس میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سمندری طوفان میں گھر جاتے ہیں اور اپنے بچنے کی کوئی راہ نہیں پاتے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ ان کو خشکی پر لے آتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر، یعنی زمین پر اللہ پھر دسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو، یعنی کوئی حفاظت کرنے والا نہ پاؤ۔
اور پھر بات آ رہی ہے کہ کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر پر لے آئے اور تم پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے ماضی والے کفر کی باعث تمہیں پھر ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ اس آیت کی وضاحت میں بات یہ آ رہی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دوبارہ تمہیں پھر دریا میں اسی طرح تند و تیز ہوا میں لے جائے اور سمندری طوفانوں میں تم گر جاؤ اور کشتیوں کو توڑ ڈالے اللہ اور تمہیں ڈبو دے، تو اس کے بعد کون ہے جو اللہ سے پوچھے کہ ہمارے بندوں کو کیوں ڈبو دیا؟ یعنی کون تمہارا انتقام لینے والا ہے؟ پھر آگے بات آتی ہے یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ نے انسان کو ایک جو فضیلت دی، جو پریفرنس دی ہے، جو شرف دیا ہے، آنر دی ہے اللہ نے اس کو بہت ساری مخلوقات پر، تو یہاں پہ اللہ اپنے اس نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی فائدے کے لیے کتنی چیزیں اللہ نے ایجاد کی اور انسان کو بہترین شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی، اس کو عقل دی جو کسی دوسرے کو نہیں دی، اللہ نے مسخر کی ہر چیز انسان کے لیے۔ پھر آگے بات آتی ہے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا، اس کے امام کے سمیت یعنی اس کے لیڈر کے سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور دھاگے کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی یہ بات بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے گئے تو وہ جنتیوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کا بہترین اعمال نامہ ہوگا اور وہ خوش بخت لوگ ہوں گے اور ظلم نہ ہوگا۔ یعنی کہ اس سے پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یعنی نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا، لیکن برائی کا بدلہ اللہ اتنا ہی دے گا۔ یہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پہ بات کی ہے اللہ نے کہ ایسا نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ اللہ زیادہ کر دے، نہیں، ہرگز نہیں، جتنی کوئی برائی کر کے لائے گا اس کو اتنا ہی ملے گا، اتنی ہی اس کی سزا ہوگی۔ لیکن ہاں اچھائی کا بدلہ وہ اللہ کسی کو کتنا بڑھا کے دیتا ہے یہ اس کی مشیت پہ ہے، یہ اس کی حکمت پر ہے، کسی کو بہت زیادہ کئی سو گنا تک بڑھا کر دے گا۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب آپ کو یہ لوگ اپنا دوست بنا لیں۔ یہ آیت انبیاء علیہ السلام کی عصمت یعنی عزت و احترام پر دلالت کر رہی ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشرکین نے مکہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اپنی طرف جھکانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ان سے بچایا اور آپ ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے، اور یہ مقام عصمت و تحفظ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہی بات آگے آ رہی ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدر قلیل یعنی تھوڑے سے مائل ہو ہی جاتے۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سزا و قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ جس کا جتنا رتبہ اس کی اتنی ہی پھر اس پہ اس کی جزا و سزا۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے یعنی یہاں سے آپ کو نکال دیں، پھر بھی یہ آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پائیں گے۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ اس سازش میں، اس پلاٹنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے، اور اللہ نے آپ کو قریش مکہ کی ان سازشوں سے بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے، یعنی ان پر بھی عذاب جلد ہی آئے گا۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہی سنت رہی ہے جو آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں ان کے لیے بھی، اور آپ ہماری سنت میں کبھی بھی رد و بدل نہ پائیں گے، یعنی کہ جو بات طے ہو چکی ہے سب کے لیے وہ اس چیز میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوگا۔ پھر آگے بات ہے نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کہا یعنی جس کو مشہود کہا گیا ہے۔ تو جی فجر کے قرآن کو مشہود کیوں کہا گیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتے اور راتوں کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی حکم آپ کے لیے، یعنی کہ جو اس حکم کو بڑھایا گیا ہے کہ تہجد کی نماز کو ادا کریں، یہ اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا۔ اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح 5 نمازیں فرض تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا تھا۔ البتہ امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے امت کے لیے، اور یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، یعنی یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور اسی مقام پر ہی آپ وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، یعنی جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پہ آپ کے آگے رکھوں گی۔ اور جی آگے دیکھتے ہیں، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، پھر یہ یہاں تک نصیرہ تک۔ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ کچھ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یعنی ڈسٹرائے ہو گیا، یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے۔ اور یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے، یہ تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی ان میں۔ اس آیت کی وضاحت میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل، یعنی حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ انسان پر انعام فرماتا ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بالکل مایوس یعنی ڈیسپریٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر چلنے والا ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت یعنی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت اتری، یعنی روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی جو قوت و توانائی اسی روح کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روح ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا، اور اس کے علم کے مقابلے میں انسانوں کا علم قلیل ہے، اور یہ اس کی شان ہے، یہ حقیقت وہی جانتا ہے کہ روح کیا چیز ہے۔